السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ہماری یہ زندگی بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کا یہ جہاں بہت جلد سمیٹ دیا جانے والا ہے، پھر ہمیں ایک اللہ عز و جل کے دربار میں پیش ہونا ہے، جہاں زندگی دو طرح کی ہوگی، یا تو ہمیشہ کی نعمتیں اللہ کی جنت، یا ہمیشہ کا عذاب اللہ کی جہنم اور آگ۔ ہر عقل مند یہ چاہتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور ہمیشہ کی نعمتوں میں اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائے۔ اس کا طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں میری پوری امت اللہ کی جنت میں جائے گی الا من ابا، ہاں جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے۔ قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے انکاری کون ہے؟ تو آپ نے جنت میں جانے والوں کا طریقہ حیات ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میرے راستے پہ چلا، وہ شریعت جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو اس پر چلا یہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میرے راستے کو ترک کیا اس نے میرے راستے کو نہیں چھوڑا، اللہ کی جنت کو چھوڑ دیا۔ اب جنتی لوگ وہ ہیں جس راستے پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور وہ اسلام ہے، وہ دین توحید ہے، وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کسی کے بابا کی جاگیر نہیں، دین اسلام اللہ کا دین ہے۔ جو اس کو لینا چاہے، جو اس کی طرف کوشش کرے، جو اس کی طرف چل کر آئے سچی نیت سے، تو مالک فرماتا ہے پھر اس کے لیے راہوں کو میں کھول دیتا ہوں۔ دل میں تڑپ ہو، دل میں تمنا ہو، تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ وارضا اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کو اپنے سینے میں سجا لیتے ہیں، اور اگر دل میں تڑپ نہ ہو، بغض اور عناد ہو، تو سگا چچا اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جب یہ بات کنفرم اتھینٹک ہے کہ جنت میں داخلے کی بنیاد صرف لا الہ الا اللہ، شریعت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آئیے اس دنیا کے اندر اسلام کا نام لینے والے مختلف گروہوں میں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، آئیے ہم ان کے سامنے دعوت فکر پیش کرتے ہیں۔ لوگوں، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے، اگر جہنم کی آگ سے ڈرتے ہو، اگر اپنی اس نرم نازک چمڑی کو دہکتی ہوئی آگ سے بچانا چاہتے ہو، تو آؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے جڑ جاؤ، آؤ حق کی تلاش کرو۔ حق کسی ایک خانوادے کی چیز نہیں، حق کسی ایک گروہ کا ملکیت نہیں کہ فلاں گروہ میں جو ہوگا وہی حق کو پائے گا۔ حق نام ہے قال اللہ وقال الرسول، اللہ نے یہ حکم دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا۔ جس گروہ نے، جس جماعت نے ان دو چیزوں کو تھام لیا وہ اہل حق ہے، اور جو
ان دو چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے، ان کے رشتے کتنے عظیم ہوں، ان کے حسب و نسب کتنے اعلیٰ ہوں، وہ اہل حق نہیں ہیں۔ ہم ہر اس شخص کو دعوت فکر دیتے ہیں جو کتاب و سنت کی طلب رکھتا ہے، جو کتاب و سنت کی طلب رکھتا ہے، جو حق کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر حق پہچاننا چاہتے ہو، حق نام ہے صرف دو چیزوں کا، ایک اللہ کی کتاب اور ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اس کی روشنی میں ہم ان عقل مند شیعوں سے چند سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے اپنے مذہب میں، ان کی اپنی کتابوں میں جو اشکالات ہیں، ان کے اپنے عقائد میں جو انتشار اور اختلاف ہے، ہم ان کو ان کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اس درد کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے ہماری یہ آواز کسی کی ہدایت کا سامان بن جائے۔ ہم کسی پر کفر کے فتوے لگانے کے قائل نہیں، اور اس دعوت کے طریقہ کار کو محمد کریم کی دعوت نہیں سمجھتے، بلکہ ہم درد دل کے ساتھ اللہ کی توحید کو پیش کرتے ہیں، رسول کریم کی سنت کو پیش کرتے ہیں، اور اس کو قبول کرنے کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ منہج، یہ سوچ، یہ فکر، یہ انداز محمدی انداز نہیں ہے کہ آپ کسی گروہ کے لیے اسٹیج پہ کھڑے ہو جائیں اور نعرے لگانے شروع کر دیں، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر۔ نہیں، ہمارا غم اور ہمارا درد وہ ہے جو ہمیں محمد کریم نے دیا ہے، اور وہ درد کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اطلاع ملتی ہے کہ یہودی بچہ مر رہا ہے، اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، اس کے سرحانے پر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹے مرتے مرتے کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ یہ بیمار بستر مرگ پہ لیٹا ہوا لڑکا اپنے بابا کو دیکھتا ہے، اس کا باپ کہتا ہے کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے، وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بستر سے اٹھتے ہیں، دروازے پر پہنچتے ہیں، اس کی آخری ہچکی کی آواز آتی ہے، چہرہ مبارک پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے، فرماتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے ایک جان جہنم سے اور آزاد ہو گئی۔ ہم لوگوں کو جہنم میں دھکیلنے کے قائل نہیں، بلکہ ان کو جہنم سے بچانے کی دعوت لے کر آئے ہیں۔ امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں تمہاری پشتوں سے تمہیں پکڑ کر جہنم سے نکالتا ہوں، تم اپنے دامن کو چھڑا کر پھر اسی میں گرتے ہو۔ تو ہمارا غم، ہماری فکر، ہماری دعوت کیا ہے کہ وہ ہمارے بھائی جو بے علمی میں یا تعصب میں یا کسی اور بنیاد میں حق سے دور ہو چکے ہیں، ان کو محبت سے، ان کو پیار سے، ان کو درد دل سے دعوت دیں کہ وہ حق کی دعوت کو قبول کر لیں۔ کسی پہ فتوے لگانا، کسی کو ڈنڈا مارنا، کسی کو بھگانا یہ آسان کام ہے، لیکن کسی کے دل کو موہ لینا، اس تک حق کی دعوت میٹھے اور اچھے انداز میں پہنچا دینا، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ہمیں اللہ کی شریعت پیار اور محبت سے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کی دعوت دیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں کفار کی کتنی بار دعوت کی، ان کو دودھ پلایا، ان کو گوشت کھلایا، اور پھر کہا قولوا لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک فرعون کی طرف بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے فرعون کو دعوت دو۔ فرعون جو طاغوت ہے، رب ہونے کا دعوے دار بن چکا ہے، اور مالک کہہ رہا ہے اس کے پاس بھی جا کر قول لین، نرم زبان، نرم گفتگو استعمال کرنا۔ تو ہم ایسی بنیاد پر شریعت کی انہی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو جو حق کی تلاش کرنا چاہتے ہیں، جو حق کے لیے پریشان ہیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں حقیقت کیا ہے، ان کے سامنے چند سوالات رکھتے ہیں۔ آئیے ایک سوال پہ غور کرتے ہیں۔ اہل سنت اور شیعہ کے تمام فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ بڑے شجاع تھے، بہت بہادر تھے، بڑی قوت والے تھے، اور اسلام کے کسی مسئلے میں علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرا کرتے تھے۔ جس کو حق جانتے حضرت علی اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے، اور ایک لمحے کے لیے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دل میں بزدلی نہیں آئی، وہ ہمیشہ شجاع رہے۔ اور اکثر اپنے علاقوں میں آپ نے شیعہ حضرات کی اذان سنی ہوگی،
جس میں ایک لفظ وہ کہتے ہیں، ایک جملے کا استعمال کرتے ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی وصیت اس کے لیے کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے لیے امامت کی وصیت کی. یہ اصل وصی ہے، یہ اصل امام ہے، یہ اصل جانشین ہے، یہ اصل حقدار ہے. اور وہ خلیفۃ بلا فصل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علی کے درمیان اصل خلیفہ، اصل حقدار بلا فصل، پہلے سچے خلیفہ یہی ہیں. بلکہ ایک ذاکر یہاں تک کہتا ہے کہ اگر تمام انبیاء ما سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانے، اگر تمام انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانے تو ان کی نبوتیں ختم ہو جاتی ہیں. اور اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو قرآن کہتا ہے فما بلغت رسالتہ، تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یہ علی کے نبی کی شان، ایک کم 1,24,000 پیغمبر اس کی نبوت کا اقرار نہ کریں تو وہ نبی نہیں رہتے. اور یہ نبی کے علی کی شان کہ اگر یہ غدیر خم کے منبر پر علی کی ولایت کا اعلان نہیں کرتا تو فما بلغت رسالتہ، میرے حبیب کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. ارے جس نبی کی ولایت کے اعلان کے بغیر نبی کی نبوت باقی نہیں رہتی تو 2 رکعت کے مولوی کی امامت کیسے؟ ولایت اتنی بڑی چیز ہے. علی نبی کے وصی ہے، پہلے امام ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی تب بچی جب انہوں نے اس علی کی ولایت کا اعلان کیا. آئیے اب سوال جس پہ ہم لوگوں کی توجہ لینا چاہتے ہیں، خاص طور پہ عقل مند لوگوں کی، وہ سوال یہ ہے کہ کیا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شجاعت اور بہادری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بزدلی میں تبدیل ہو گئی تھی؟ سوال. حضرت علی جس طرح شیر خدا نبی کی زندگی میں تھے، اسی طرح نبی کی زندگی میں کے بعد بھی رہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد حضرت علی کی شجاعت ختم ہو گئی؟ کیوں؟ کیونکہ حضرت علی نے رسول کی وصیت، بقول تمہارے یہ رسول کی وصیت تھی کہ علی امام بنیں گے پہلے، تو حضرت علی نے رسول کی وصیت کے برخلاف ابو بکر اور عمر اور عثمان کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ وہ تو اصل جانشین تھے، وہ تو اصل خلیفہ تھے، وہ بہادر ترین انسان تھے، شجاع تھے، ان کی شجاعت کے بڑے چرچے ہیں. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو ترک کر کے چھوڑ کر ابو بکر، عمر، عثمان، ان 3 خلفاء کے ہاتھ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے کیوں بیعت کی؟ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ ان 3 خلفاء کی زندگی میں، ان کی خلافتوں میں نبی کی وفات کے بعد ایک مرتبہ بھی منبر پر چڑھ کر یہ اعلان نہیں کرتے کہ لوگوں میں اصل امام اول ہوں، میں وصی رسول ہوں، میں اس کا اصل خلیفہ ہوں، اور انہوں نے میرے اس حق کو چھینا ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا یہ حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان نے حضرت علی کی خلافت کو چھین لیا تھا، اصل حقدار حضرت علی تھے. جب حضرت علی شجاع، حضرت علی شیر خدا، حضرت علی طاقتوں والے، ان کی طاقت کا ذکر کرتے ہوئے ایک ذاکر کہتا ہے حضرت علی کی طاقت کو تم کیا سمجھتے ہو کہ اس نے جب مرحب سے جنگ کرنے لگی، وہ بڑا مرحب خیبر کے قلعے کا دروازہ حضرت علی نے اپنے انگوٹھے کے ناخن پہ رکھ کے یوں اچھالا، اس وقت کا اچھلا وہ آج تک واپس نہیں آیا. مکے کی سرزمین میں ابو طالب کے گھر میں ایک ایسا فرزند پیدا ہوا، اللہ کے گھر میں نازل ہوا. ساری زندگی اس انسان کی غذا یہ تھی کہ جو کی سوکھی ہوئی روٹی گھٹنے پہ توڑ کے پانی میں بھگو کے خود بھی کھاتا، نوکر کو بھی کھلاتا. غذا جو کی سوکھی ہوئی، 3 دن کی سوکھی ہوئی جو کی روٹی ہو، اور طاقت یہ ہو کہ انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے
600 من وزنی دروازہ خیبر کا علی پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح آسمان پہ اچھالے آج تک واپس نہ آئے، کون سمجھتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنی طاقتوں والے تو نبی کی جو یہ وصیت تھی، نبی کا جو یہ حکم تھا، نبی نے جو یہ خلافت حضرت علی کو دی تھی بقول تمہارے، تو حضرت علی نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی منبر پہ چڑھ کر اپنے اس وصی ہونے کا اور اپنی اس خلافت کا اعلان نہیں کیا، لوگوں کو نہیں بتایا کہ میری خلافت غصب ہو چکی ہے، مجھ سے ابو بکر عمر عثمان خلافت چھین چکے ہیں اور اصل حقدار میں ہوں. تو کیا حضرت علی نعوذ باللہ عاجز مجبور ہو گئے تھے یا ان کی شجاعت بزدلی میں تبدیل ہو گئی تھی؟ دوسرا سوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ، حسن، حسین، یہ 4 نام اہل بیت میں شمار کیے جاتے ہیں، کہتے ہیں بس یہی اہل بیت ہیں، فاطمہ، حسن، حسین اور علی. ان 4 کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت ہیں. حضرت عائشہ کو اہل بیت نہیں مانتے، حضرت حفصہ کو اہل بیت نہیں مانتے، نبی کی ازواج کو اہل بیت نہیں مانتے، کہتے نہیں اہل بیت صرف یہ ہے کیونکہ چادر والی روایت میں صرف انہی کا ذکر آیا ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں، یہ 4 اہل بیت میں سے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے تو 12 کے 12 ائمہ کو معصوم گردانا ہے، آپ کے عقیدے کے مطابق 12 کے 12 ائمہ معصوم ہیں، بلکہ 14 حضرت فاطمہ اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں شامل ہو کر یہ 14 معصوم ہیں. تو سوال یہ ہے حدیث میں تو صرف 4 کا نام آیا، باقی 8 کو آپ نے کس دلیل کے مطابق ائمہ معصومین میں داخل کیا؟ 4 کا ذکر تو حدیث میں آیا، علی، فاطمہ، حسن، حسین، لیکن اس کے باقی جو آپ نے باقی ائمہ کو اس میں داخل کیا، اس کی دلیل قیامت تک کوئی عقل مند نہ کسی ذاکر سے لے سکتا ہے، نہ کوئی ذاکر دے سکتا ہے. شیعہ کا دعویٰ ہے ایک اور سوال کہ ہمارے مذہب کے امام مؤسس امام جعفر، اور امام جعفر کا قول سنیے. شیعہ امام جعفر صادق کو، فقہ جعفریہ کا نام آپ نے سنا ہوگا نا، انہی سے منسوب ہے وہ فقہ. امام جعفر صادق کو اپنی شیعہ مذہب کا مؤسس مانتے ہیں، امام مانتے ہیں. اور امام جعفر صادق کیا کہتے ہیں؟ اولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا، ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا. اربلی نے اپنی کتاب کشف الغمہ کی 2 جلد صفحہ 373 پہ یہ روایت امام جعفر صادق سے نقل کی ہے کہ ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا، کیونکہ جعفر صادق رحمہ اللہ کا نسب 2 طریق سے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ تک پہنچتا ہے. پہلے والدہ کی طرف سے، والدہ کا نام سنیے، فاطمہ بنت قاسم ابن ابی بکر. حضرت امام جعفر صادق کی والدہ کا نسب بھی ابو بکر تک پہنچتا ہے. دوسرا ان کی نانی کی طرف سے بھی ان کا نسب ابو بکر صدیق تک پہنچتا ہے. نانی کا نسب سنیے، اسماء بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر. فخر کر رہے ہیں جعفر صادق کہ میرا رشتہ ابو بکر سے 2 دفعہ کا ہے اور 2 دفعہ ابو بکر نے مجھے جنا ہے، میری نانی بھی اسی سے ہے اور میری والدہ بھی اسی سے ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شیعہ اپنے اسی امام جعفر صادق سے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی توہین میں بے بہا روایات نقل کرتے ہیں، جھوٹی روایات نقل کرتے ہیں جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی توہین ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک امام، ایک عقل مند، ایک عالم ایک طرف تو ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے نسب میں ہونے میں فخر محسوس کرے اور دوسری طرف وہ اسی ابو بکر کی توہین کرے. یہ ممکن ہے؟ یہ کام ایک جاہل، ایک پاگل تو کر سکتا ہے، لیکن ایک امام، ایک عقل مند، ایک عالم، ایک فقیہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا. وہ تو ایک طرف ایک روایت میں ابو بکر کے نسب نامے میں شامل ہونے پر فخر کر رہے ہیں اور دوسری طرف تم ان سے وہ روایات نقل کرتے ہو جس میں وہ نعوذ باللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں. تو کون سی بات سچی ہے؟ یہ بھی تمہارے مذہب میں ہے اور یہ بھی تمہارے مذہب میں ہے. سچ کیا ہے یہ سوال باقی رہے گا. شیعہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ حضرت علی کے بہت بڑے دشمن تھے، بلکہ شیعہ ذاکر اپنی مجلسوں میں حضرت عمر کو گالیاں دیتے. حضرت عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ عمر علی کی چغلیاں کیا کرتے تھے. پاکستان کا ایک ذاکر ہے فاضل علوی، اس کا نام ہے علیہ من اللہ ما یستحق. وہ حضرت عمر کو گالی دینے کے لیے ایک قصہ گھڑتا ہے، یہودی کے کتے کا قصہ. کا یہودی اس نے کتا رکھا ہوا تھا،
صحابہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے، ایک دن اس کتے نے ایک صحابی کو کاٹ لیا، وہ روتا اللہ کے نبی کے پاس ہے، اللہ کے نبی مجھے کتے نے کاٹ لیا، آپ نے کہا صبر کرو۔ اگلے دن پھر لوگ نماز پہ جاتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے جا رہے، اس کتے نے ایک اور کو کاٹ لیا۔ اب وہ بھی آیا اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگا اللہ کے نبی ظہر عصر مغرب عشاء ان نمازوں کی حاضری لگاؤ، ہم مسجد میں آئیں گے، فجر کی نماز پہ ہمارا دھوتا ہوا جواب ہے ہم نے نہیں آنا کیونکہ ہمیں کتا کاٹتا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ صحابہ کی توہین کرتے ہوئے وہ جملہ کہتا ہے نقل کفر نباشد کہ نبی پریشان ہو گئے کہ اگر روزانہ میرا ایک صحابی اس طرح پنچر ہونے لگا، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو میری مسجد تو خالی ہو جائے گی۔ نبی نے کہا چلو یہودی کے پاس چلتے ہیں، کتے کا بندوبست کرتے ہیں۔ کہا یہ سارے کے سارے یہودی کے پاس چلے گئے، نبی بھی صحابہ بھی ساتھ ہیں، اور یہودی سے کہا کتا تیرا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میرا ہے۔ آپ نے کہا کتے کو باندھ کے رکھ، اس نے کہا جی آج معاف کر دو، آئندہ نہیں کھولوں گا۔ آپ نے کہا نہیں کتا لے کر آ۔ کہا جب نبی نے کہا نا کتا لے کر آ، تو کہتا ہے کاش یہ کیمرے وہاں پر ہوتے اور فلم بناتے، ایک بڑے لمبے قد کا آدمی، اشارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف، بڑے لمبے قد کا آدمی، بلڈ پریشر کا مریض، وہ کہنے لگا سرکار پہلے ایک ایک کو کاٹا ہے، سارے اکٹھے ہیں، سب کو نہ کاٹ لے۔ آپ نے کہا نہیں یہودی کتا لے کر آ۔ کتا آیا، آپ نے کہا کتے میرے صحابہ کو تو نے کاٹا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ آپ نے کہا کیوں؟ تو فادر علوی کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ ہیں ہی اسی قابل، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتا کہنے لگا اللہ کے نبی آپ سے میں بات کر رہا ہوں، میری گفتگو آپ سمجھ رہے ہو، یہ نہیں سمجھ رہے، مجھے انسانوں والی زبان دو، میں بتاتا ہوں میں کیوں کاٹتا ہوں۔ آپ نے کتے کو انسانوں والی زبان دے دی تو وہ کتا فوراً کہنے لگا آپ نے کہا تھا نا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کہا ہاں میں نے کہا پھر آپ بھی میرے مولا، علی بھی میرے مولا، یہ گلی میری میں سے گزرتے ہیں، غیبتیں چغلیاں علی کی کرتے ہیں، ان کو کاٹوں یا نہ کاٹوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فرمایا جس کا میں مولا، اے نصیب اپنا اپنا علی نو مولا من گئے تو حیوان من گئے، نہ منے تے حیوان نے ناطق نہیں منے۔ نبی پاک کے زمانے سے یہودی آ حسرت بھائی اس کتا رکھے ہوا ہے، سوانتا ضلع چکوال والے کتیاں دے دسن کی لوڑ نہیں ہے، تسی تے کتیاں دی جنساں قسماں جانتے ہو، کئی چھوٹے کتے کئی بڑے کتے، بڑے کھڑکی ہے۔ اور یہودی کتا رکھا ہے، جڑے بندے کتے رکھتے ہیں انہوں نے پتا ہے نا بندے بن دینا راتی چھوڑ دینا، انہیں کہا دینا راتی چھوڑ دینا۔ یہ مجلس کا اعلان ہے، سوال نہیں، وہ ماں پتر ہی نہیں جایا میرا فاضل دی آنکھ چک پا کے گل کرے۔ جڑے کتے رکھتے ہو پتا ہے نا بچیاں بن دینا راتی چھوڑ دینا، جڑا کتا راتی چھوڑیا میں مرشد رات چھوڑے ہوئے کتے والے رات چھٹے ہوئے کتے، رات چھٹے ہوئے وہ یہودی جی چھوڑیا نا لوگ نماز واسطے مسجد دے جانا، کتا استقبال کریا، ایک دے کچھ بندے گلا باتیں کرتے جان، کتے کی لت بڑھ گئی، یہ میں نے پتا جنہوں بڑھیا، پر میں کنہ نو ہاتھ لایا ہے، انہاں ناواں دا صدقہ سن 78 تو لے کے 96 تک کوئی سال ایسا نہیں غازی کی قسم ہے جس سال میں جیل وچ نہیں گیا۔ سال 96 میں 5 مہینے کٹے، میرا چھوٹا جہا پترو آکھے ابو جی تسی ضد چھوڑ دو، میں کیا میرا پتر آج تو بعد میڈے بھی لیکے کھٹے پہن جنہ دا نام لے کے اتنے سکینے اللہ جڑے اگے کڑی پھاٹا کے لگنا، بندے جو گلا باتیں کرتے جان امیر بھائی کتے کی لت پڑ لے، وہ پاک نبی کو لایا آخر لگا پلیز یا رسول اللہ I request you don't mind۔ نبی فرمایا سبھی تھاٹ my father in law۔ یہ پرابلم ہے کیا جی پوچھنے ہو میری بلی کپی سرکار فرمایا حوصلہ کر، دعا دے پھر انہیں آر
کئی بندے گلا باتیں کرتے جان کتے پھر ایک لت ماری وہ بھی آخر لگا جناب گزارش ہے باقی ساری نمازوں کی حاضری مسیح سے جاؤ سویر والا سگا بہت ہے جو ہوں حضور نو فکر پیا بھی اگر روز کا ایک صحابی انجن پنچر ہونے لگا مسیح تو سارے کو جانے پاک نبی فرمایا چھوڑو اس گل نو آؤ کتے کا بندوبست کرو سارے رضی اللہ رحمت اللہ نال کتے یہودی کے مکان پہ آیا دروازہ کھٹکایا یہودی باہر آیا سرکار فرمایا کتا تیرا ہی اس نے کہا جی میرا سرکار فرمایا تو بندوبست کر اس نے کہا یا حضور تسی آج معافی دے دو اب وہ میں نہ چھڑے سرکار فرمایا نہیں یہودی کتے نو لایا کتے کبھی آئے کیمرے ہوندے نا ویڈیو بنیا کہ بڑے سارے کٹ کا بندہ بلڈ پریشر کا مریض دیکھے کھڑ کا بادشاہ جو اگے کسی نے بڑے ہیں ہوں سارے کٹھے ہیں سرکار فرمایا نہیں یہودی کتے نو لایا یہودی رسی پکڑی ہوئی کتے نو لے آ رہے ہیں کتے نو لے آ رہے ہیں کی لکھے میں کر لینا سر جڑا کتے ویکھیا نبی یہودی چھکے اپنے پاس کتا جائے نبی والے پاس یہودی نو پی گیا فکر اگے کسے یعنی نو بڑے سرکار تے سیدھا ہوتا ہے جن بندے نا مسرت جگر کی تختی کے سامنے دلاف لکھ لیں مر جانے یاد یہودی اپنے پاس کھچے کتا نبی آ جائے یہودی سوچے ابھی اگے تا رڈیا نا ہوں نبی آل جانا پیا جتنے بندے رسول دے نال آئے نا انہاں کول ہور تے کسے جنگ وچ بندہ مویا کوئی میں قرآن دی قسم غازی دا عالم سامنے جڑا بندہ مینوں کسے روایت وچ دکھایا نا بنا رل کے بھی کسے نوں چاقو ماریا میں مدد چھوڑ رہا تے وقت بہن نوں کٹن نال تے بندہ بہادر نہیں نہ بندا یہودی اپنے پاس چکے کتا نبی آ جائے پاک نبی نے کتے کی بے قراری بے چینی بے تابی نو دتا فرمایا یہودی نو چھوڑ دے یہودی چھڈیا کتا دوڑ کے پاک نبی کو کھنڈا سرکار سناوے بڑا سر چاہے کتے سر چاہے انہوں تو بڑے سرکار فرمایا کیوں وڈنے سرکار فرمایا کیوں اس آخے جی میری زبان تسی سمجھتے پہ ہو کہ جو تسی مہربانی کرو انہاں دی زبان پہ ہو تو میں ہنے دسنا نبی اشارہ کیتا کتے نو زبان ملی انسان والی پریشان نہیں ہونا میرا وہ نبی ہے جڑا پتھراں نو کلمہ پڑھا دیندا ہے نبی فرمایا ہن دس انہاں نو کیوں وڈے خدا دا جناب تسی فرمایا نا من کنت مولا فہذا علی مولا کہنا میں مولا اس دا علی مولا نبی فرمایا بالکل اچھا خدا دا انصاف تو ساڈے تے کہ تسی میرے مولا تے علی بھی میرا مولا تے جے علی میرا مولا ہوے اے گلی میری چگدرن چگلیاں تے گلے علی دے کرن میں برداشت کر سکدا اب اس روایت کا کوئی وجود ان کی اپنی کتابوں میں بھی کوئی وجود نہیں سارا مذہب جھوٹ پر ہے آواز پہ آندھی ہے سارا مذہب کس پر ہے آواز آنے پر آواز آ رہی ہے بھلے پیچھے شیطان ہی آواز کر رہا ہو اپنی کسی کتاب سے بھی اس جھوٹی یہودی کتے کی روایت کا ثبوت نہیں دے سکتے لیکن چھوڑیے اور سوال سنیے یہ ان کے بقول حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا حضرت علی کے بہت بڑے دشمن تھے لیکن جب ہم شیعہ سنی دونوں کتابوں کو دونوں مذہب کی تاریخی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا جب بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے گئے تو مدینے کا امیر کس کو بنا کر گئے
حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا کو. مدینے کا والی، اپنا نائب، اپنا خلیفہ، اپنا جانشین حضرت عمر مدینے میں حضرت علی کو بنا کر جا رہے ہیں. خود چابیاں لینے کے لیے بیت المقدس گئے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر حضرت علی سے دشمنی بھی رکھتے ہوں اور اپنے دشمن کو اپنی خلافت کا سٹیج بھی دے کر جا رہے ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر اس سفر میں حضرت عمر شہید کر دیے جاتے، اگر اس سفر میں حضرت عمر شہید ہو جاتے یا تبھی موت مر جاتے، تو مسلمانوں کا مستقل خلیفہ کون بنتا؟ حضرت علی. کیونکہ حضرت علی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا اپنی جگہ پر بٹھا کر جا رہے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف تم یہ دعویٰ کرو کہ عمر علی کے دشمن تھے، عمر علی کے دشمن تھے، اور دوسری طرف یہی عمر اسی علی کو رضی اللہ عنہما اپنے بعد مسلمانوں کا والی اور خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں؟ یہ سوال ہو سکتا ہے کسی کی ہدایت کا سبب بن جائے. اس سوال پہ غور کیجئے اور اپنے ذاکروں سے اس کا جواب لیجئے. جب حضرت عمر نے حضرت علی کو امیر مدینہ بنایا اور خود بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے گئے، دوسرا سوال اسی سوال پہ، تو تمہارے عقیدے کے مطابق عمر غاصب تھے نا؟ حضرت علی کا حق چھینا تھا انہوں نے. تو حضرت علی کے لیے اس سے بڑا سنہری موقع اور کیا ہوتا کہ جس نے اس کا حق چھینا ہے وہ غلطی سے اس کو اس کرسی پہ بٹھا کے چلا گیا اور خود آؤٹ آف مدینہ ہے، باہر ہے. تو حضرت علی نے حضرت عمر کا تختہ کیوں نہیں الٹا؟ حضرت علی نے حضرت عمر کی حکومت کا تختہ کیوں نہیں الٹا اور کیوں لوگوں کو نہیں بتایا کہ اس نے غصب کیا تھا اور اب میرے پاس یہ خلافت دوبارہ آ گئی ہے، اب خلیفہ بلا فصل میں ہی ہوں اور میں یہ حکومت واپس عمر کو نہیں دیتا؟ بلکہ جب حضرت عمر واپس آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا وہ تمام امور خلافت حضرت عمر کے حوالے کر دیتے ہیں. دو سوال ہیں، اگر حضرت عمر علی کے دشمن تو علی کو کیوں امیر مدینہ بنایا، اور اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا یہ سمجھتے تھے کہ عمر غاصب ہے تو عمر کے آنے پر یہ خلافت ساری دوبارہ اس کے حوالے کیوں کر دی؟ ایک اور سوال پہ غور کیجئے. اے عقل مند انسانوں، شیعہ مذہب میں سجدہ کرتے ہوئے 8 چیزوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہے. شیعہ کے علماء کہتے ہیں نمبر 1 ماتھا، نمبر 2 ناک، 3 چاپ، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں قدم. یہ 8 اعضاء ضروری ہیں کہ یہ سجدہ، اس پر سجدہ کیا جائے. شیعہ کی کتاب وسائل الشیعہ حر العاملی کی جلد نمبر 3 صفحہ 598 میں ہے. اور اسی طرح شیعہ علماء کہتے ہیں کہ سجدہ اس چیز پہ کرنا واجب ہے جو نہ کھائی جا سکے نہ پہنی جا سکے. اسی لیے اپنے ماتھے کے نیچے کربلا کی مٹی رکھتے ہیں. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کربلا کی مٹی کو صرف ماتھے کے نیچے کیوں رکھتے ہیں؟ تمہارے مذہب میں حکم کتنا ہے؟ 8 چیزوں پہ سجدہ کرنے کا. تو کربلا کی مٹی ماتھا، ناک، ہاتھ، گھٹنے، پاؤں، ان سب کے نیچے کیوں نہیں رکھی جاتی؟ صرف ماتھے کے نیچے اس کربلائی مٹی کو کیوں رکھتے ہو؟ صرف ماتھا خاص کرنے کی دلیل اپنے مذہب کی کسی کتاب سے دے دو. اس کی تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے. ایک اور سوال توسی نے اپنی کتاب الغیبہ میں لکھا ہے، اور بھی بہت سی روایات شیعہ ہیں کہ جب ہمارا 12واں امام محمد بن حسن العسکری جو آخر زمانے میں اپنی غار سے باہر نکلیں گے تو وہ آل داؤد کی شریعت کو نافذ کریں گے. سوال پہ غور کرنا. محمد بن حسن العسکری امام غائب نمبر 12 جب یہ باہر آئیں گے آخر زمانہ میں اور حکومت کریں گے تو وہ آل داؤد کی شریعت کو نافذ کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شریعت ہے جس نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. یہ شریعت تو آئے ہے، شریعت ہی وہ ہے، دین محمد وہ دین ہے جس کے آنے کے بعد پچھلے سارے ادیان منسوخ ہو گئے ہیں. تو امام نمبر 12 محمد بن حسن العسکری جب آئیں گے حکومت کریں گے تو وہ دین محمد کو نافذ کیوں نہیں کریں گے؟ وہ شریعت محمدیہ کو نافذ کیوں نہیں کریں گے؟ وہ شریعت داؤد کو کیوں نافذ کریں گے؟ سب سے کامل شریعت تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جائیے اس سوال کو دلوں میں بٹھائیے اور ان سے پوچھئے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہوتے ہوئے 12ویں امام صاحب شریعت داؤدی کو کیوں نافذ کریں گے؟ ایک اور سوال شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ہمارے جتنے ائمہ معصومین ہیں ان سب کا حمل ان کی ماؤں کے
پیٹ میں نہیں ہوتا بلکہ پہلو میں ہوتا ہے. ہمارے جتنے 12 ائمہ ہیں ان سب کا حمل ہماری ائمہ کی والداؤں کے پیٹ میں نہیں ہوا بلکہ پہلو میں ہوا, اور جب یہ پیدا ہوئے تو ماں کی شرمگاہ کی سے باہر نکلنے کی بجائے یہ ماں کی ران سے پیدا ہوئے. اور یہ عقیدہ منتہی الاعمال صفحہ 325 پر موجود